مسلم سے رمضان سے متعلق ایک سوال جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ وبا دوبارہ بڑھ گئی ہے کافی ممالک میں، تو مسجد میں تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے یا گھر پہ؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گھر پہ اگر تراویح پڑھی جائے تو اس کے اندر حضرات جو ہیں ان کے گھر پہ حفاظ بھی ہیں لیکن ایک حافظ ہے جیسے، یا پھر کسی بچے نے جو ہے وہ 10 سے 15 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، تو لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، تو کیا پیچھے قرآن کھول کے جو باقی پڑھنے والوں میں سے جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال اس بارے میں ہے، اور تیسرا سوال مفتی صاحب وہ اس بارے میں ہے کہ جو ایک ایک خواتین اگر ہیں. ایک ایک سوال پہ بات کر لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے یا گھر میں پڑھا جائے۔ جی جی یہ فتویٰ غالباً ایسے ہونا چاہیے، ہمارا خیال ہے کہ مبتلا بہی کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے۔ اصول کی بات ہے کہ بسا اوقات کوئی بھی فتویٰ دیا نہیں جا سکتا، جو مبتلا ہوتا ہے اس مسئلے میں اس کی طبیعت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں ٹھیک رہے گا۔ مثلاً ایک آدمی، بڑا تالاب ہے، ایک کنارے پر بیٹھ کے وہ وضو کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ 10 گز دور ہے، لیکن اسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آدمی وہاں پر طہارت حاصل کر رہا ہے، تو ایک آدمی کی طبیعت ایسی ہے جو کہتا ہے کہ وہاں کی گندگی کا اثر مجھ تک پہنچ رہا ہے اور میں وضو نہیں کرتا، میں کہیں اور کروں گا، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کتنا ہی پانی ہے درمیان میں، کدھر اثر پہنچتا ہے، سیدھی طرح وضو کرو۔ فقہا کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، ایک کی طبیعت میں شک کا غلبہ ہے اور ایک کی طبیعت ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ درمیان میں گزوں کے حساب سے پانی ہے۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ بہت محتاط ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کسی کو بھی چمٹ جائے گا، زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے فاصلہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، گنجائش ان کے لیے بھی ہے، اور کچھ کہتے ہیں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہے، نماز پڑھو سیدھی طرح کھڑے ہو کے گھر میں یا کہیں بھی، اس کو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ اس کی حالت ہے، وہ اس کی حالت ہے۔ غالباً اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکے گا۔ حنفیہ کے یہاں دہ کا مسئلہ ہے نا کہ پانی جو ہے وہ اتنے فٹ چوڑا اور اتنے فٹ لمبا، 10 بائی 10 کا کھڈا بنا لیا جائے اور اس میں پانی بھر دیا جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، گندگی گر جائے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی کتاب و سنت کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو انسانی رائے ہے جس کو انہوں نے مشاہدے کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ جہاں پر وضو کرنے والے، نہانے والے کا دل مطمئن ہو اس کو اپنا لے۔ جی دوسرا جی دوسرا سوال مفتی صاحب کہ جو اگر گھر میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر صرف اگر ایک حافظ موجود ہے، یا ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا قرآن دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر حافظ ہے یا اگر پورا حفظ نہیں کیا ہوا اور آدھا بھی کیا ہوا ہے، تو اس میں جو پڑھانے والے جو ہیں وہ اگر باہر دیکھے پڑھیں لیکن پیچھے کوئی سننے والا کوئی ہے نہیں کریکشن کے لیے، تو پیچھے والے قرآن دیکھ کے ان کو بتا سکتے ہیں اس کہ مسئلے غلطی میں ہے؟ جی حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ البحر الرائق میں بہت تفصیل سے یہ بحث کی ہے انہوں نے، اور ایسے حنفی ائمہ کا بھی ذکر کیا جو اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ یہ حفظ سے سنائے گا، پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو کے اس کو باقاعدہ کتاب اللہ کو دیکھ کر پھر لقمہ دے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ائمہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تراویح میں اگر امام کھڑا ہو اور وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے، اس طرح سے نماز پڑھے تو تراویح نہیں ہوگی۔ جی مفتی صاحب اس میں اگر مسلک والے، کیونکہ یہاں پر مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں مختلف قسم کے جو حضرات یہاں پر کوئی حنفیہ میں سے ہیں کوئی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا؟ یہ صحیح ہے، باقی ائمہ کا مسلک ہے یہ کہ قرآن کریم دیکھ کے لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ حنبلیوں کا ہے، حرمین شریفین میں جو تراویح ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں،
اور غالباً مالکیوں کا بھی یہی مسلک ہے. تو وہاں یہ ہے ان ائمہ کیا، لیکن ہمارے حنفی حضرات اجازت نہیں دیتے. اب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا یہ نہیں کر سکتے کہ تم جس مسلک پہ چاہو عمل کر لو. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نہیں اجازت دی جا سکتی ہے، بعد والے ائمہ تو بات کے کہ جس صحابی کو چاہو کر لو، یہ نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص اگر بدکار ہوگا اور کسی عورت سے ایسی حرکت کر لے گا تو ان دونوں کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے زندگی بھر اب یہ نکاح نہیں کر سکتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جبراً نکاح کر دیتے تھے، مارتے بھی تھے. فرماتے تھے شادی سے پہلے تمہیں یہ اچھی لگتی تھی اور اب جب یہ مرحلہ گزر گیا تو اب یہ تمہیں بری لگنے لگی ہے. تم نے اسے چنا تھا نا، اب یہ تمہاری بیوی بن کے رہے گی. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. بیہقی وغیرہ نے اپنے ہاں سب لوگوں نے نقل کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور نہ دیا گیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے؟ تو قرآن ہی کی آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنکحوا المشرکین اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو. نہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. تو کہتے تھے کہ تم اہل کتاب کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو، خدا اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرو گے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا، ولیعیاذ باللہ. تو کہتا تھا حضرت دوسری جگہ اجازت بھی تو آئی ہے، پھر وہ چپ ہو جاتے تھے. یہ ان کا قول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا. تو اسی جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہیں، ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا ہر قول حجت تھوڑا ہی ہے، دلیل تھوڑا ہی ہے. تو باقی ائمہ کے مسلک ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو کوئی آدمی کسی بہت مشکل اور تکلیف میں پھنس جائے اور صاحب فتویٰ وہ جو بھی مفتی صاحب ہوں گے وہ زیرک اور دانا ہوں اور اللہ کا خوف ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا خوف ہو اور سچ بات کہنے والے ہوں، تو وہ کسی اور امام کے مسلک کی اجازت دے دیں. کسی مصلحت سے ان کی بات مانی جا سکتی ہے، ہر ایک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جس امام کا چاہے قول اپنا. دین تو کھیل بن گیا نا، پھر جہاں آسانی نظر آئی وہاں چلے گئے. اور فرمائیے. جی مفتی صاحب، تو اس میں پھر جو گھر میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو وہ پورا قرآن پڑھنا یا آدھا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھیں جو انہیں آتی ہیں ان صورتوں کو پڑھ لیں. ان صورتوں سے پڑھ بھی لیں اور ان صورتوں میں بھی کوئی بچہ بھول جائے تو اعتراض نہ کریں. 2 وجہ سے. ایک تو اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کسی آیت کو کسی چیز کو بھول جانا کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسی پڑھائی ہے، حتیٰ کہ 1 رکعت آپ سے رہ گئی اور 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. تو ایک صحابی تھے ذوالیدین، ہاتھوں والے تو سارے ہی تھے. ان کے بازو اتنے لمبے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں کو چھوتے تھے چلتے ہوئے. تو لوگ کہتے ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا. انہوں نے نماز کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول قصرت الصلاۃ، نماز آدھی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. ان کا جناب والا اس میں بھول گئے تو آپ نے فرمایا ما نسیت ولا قصرت الصلاۃ، نہ نماز آدھی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں.
انہوں نے کہا حضرت 3 رکعتیں ہوئی ہیں. پھر صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پھر پوری کر دی یا پڑھائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ایک آیت کریمہ رہ گئی تھی تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آیت جو تھی یہ نہیں پڑھی گئی تو کیا منسوخ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہاں ابن مسعود میرے پیچھے نہیں نماز پڑھ رہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ بہت اعتماد تھا کہ عبداللہ اگر میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں لقمہ دینا چاہیے تھا اس آیت پر جب میں نے چھوڑ دی تھی. مراد یہ تھی، کچھ بھی نہیں. اور دوسرے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے مسئلے میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، سوچ میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ خیال ہی نہیں رہتا کہ تلاوت ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا تو گڑبڑ پیدا ہو جاتی، گھبرا جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے بچوں کو کبھی بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں نا کہ اتنی صورت ہے یاد نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک. جی جی مفتی صاحب، اس میں اور جو بچے پڑھانے والے ہیں ان کی عمر کی کتنی عمر کے ہوں، بالغ ہونا ضروری ہے ان کے لیے؟ 14 برس کے ہوں. 14 برس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے عمر مقرر کی تھی 14 برس کی. 14 برس سے کم کے بچے کو امام نہ بنایا جائے تراویح میں. جی مفتی صاحب، ایک اور اگر 14 سال کی عمر سے پہلے وہ بالغ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. جی خواتین سے متعلق ہے، گھر میں صرف خواتین ہیں تو کیا وہ اپنی جماعت فرض کی اور تراویح کی پڑھا سکتی ہیں؟ یہ گنجائش ہے تراویح پڑھا سکتی ہیں. تو حنفیہ نے گنجائش دی ہے، صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تراویح کے لیے پہلی صف میں جو حافظہ ہے قرآن پاک کی وہ درمیان میں کھڑی ہو جائے اور وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے، اور جتنی عورتیں ہیں اس کی تکبیر پر رکوع اور سجدہ کریں گی. حنفیہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ بچیوں کو قرآن پاک یاد رہے. اسی لیے شریعت نے اصلاً لڑکیوں کے حفظ کی زیادہ ترغیب نہیں دی، کیونکہ ان کے لیے یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آگے زندگی کے مراحل ہیں، پھر ہر مہینے کی مجبوریاں، پھر ان کے اولادیں ہیں، پھر ان کو پالنا ہے، تو بیچاری کے لیے ساری زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس سے زیادہ اسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، لیکن کریں تو سبحان اللہ، کیا کہنے. اور جی اس میں پھر جو فرض نماز ہے وہ اپنی الگ الگ پڑھیں خواتین؟ جی اپنی اپنی نماز پڑھیں. اس فرض میں کوئی جماعت کی گنجائش نہیں؟ نہیں، عورت جماعت نہیں کرائی.